لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العہد منا لزیارتکم. سب ساتھ مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اللهم خص أنت ولا ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجعنة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. درود پڑھے محمد. قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. دعاؤں کی قبولی کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، دشمنان اسلام و اہل بیت و عزاداران حسینی و پاکستان کی نابودی کے لیے، پرچم اسلام کی سر بلندی کے لیے، آپ سب کی حاجات کی روائی کے لیے، اور بہترین حسینی عزاداری برگزار کرنے کے لیے، اور تعجیل ظہور امام زمانہ. بلند درود پڑھے محمد. سرنامہ کلام سورہ آل عمران آیت نمبر 185 185. اللہ رب العزت ہمیں پہلے سے بتا رہا ہے کہ صورتحال کیا ہونی ہے، اور پہلے سے تیار ہونے کا کہہ رہا ہے. اسی لیے واضح طور پر فرماتا ہے کل نفس
ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں تمہارا اجر قیامت کے دن دے دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اب جس کو آگ سے بچا لیا گیا یا آگ سے نکال لیا گیا، دونوں صورتیں ہیں، نتیجہ یہی کہ آگ سے وہ بچ جائے۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور روزانہ کی زندگی کیا ہے؟ ایک دھوکہ دینے والا سسٹم ہے، ایک دھوکہ دینے والا سامان ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ حضرت گرامی، مسلسل نوادن ہے، عنوان کامیابی قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور کوشش کی اس بات کو سمجھانے کی کہ کامیابی اس وقت کامیابی ہے کہ جب موت ایمان پر آئے، اور ایمان بھی وہ کہ جس کو اللہ، اس کے رسول اور اہل بیت علیہ السلام نے سرٹیفائی کیا ہو کہ یہ ایمان صحیح ہے، ورنہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بقول کیا فرماتے ہیں کہ ہر شخص اپنے دین اور اپنے نظریے کا دفاع کرتا ہے، اور یہ ایک انسانی فطرت میں ہے کہ جس پر وہ ہے اس کا وہ دفاع کرتا ہے۔ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اس ملاپ کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ اگر اس کو نہیں ڈھونڈیں گے تو کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے جس مکتب پر ہیں اس میں بھی تحقیق کرتے رہیے، ایک طرف سے دعا مانگتے رہیے، دوسری طرف سے میں نے چند روز پہلے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کی اس پہلی سورہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جسے نماز میں واجب کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد جو ایک دعا واجب قرار دی کہ اگر آپ یہ نہ پڑھیں تو آپ کی نماز قبول نہیں، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اگر سورہ فاتحہ آپ نے نماز میں نہیں پڑھی تو آپ کی نماز نہیں ہے۔ اس سورہ فاتحہ میں یہ آیت ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، پالنے والے تو مجھے صراط مستقیم کی ہدایت کر۔ ہم صراط مستقیم پر آ تو کہیں الحمدللہ رب العالمین، اس صراط مستقیم پر اپنی بقا بہت زیادہ اہمیت رکھتی، اور ہم نے بعض مثالیں دی آپ کی خدمت میں کہ کس طرح سے لوگ صراط مستقیم پر آ کر چلے گئے۔ ایک تو جو آئے ہی نہیں، ابو جہل وہ آیا ہی نہیں، ابو لہب وہ آیا ہی نہیں، کفار مکہ آئے ہی نہیں، کچھ اور ایسے ہیں جو ظاہری طور پر آئے لیکن انہیں بھی پتہ اور ہمیں بھی پتہ ہے نہ وہ آئے ہیں نہ وہ آنے والے ہیں۔ لیکن ایک گروہ، چلے ایک اور گروہ منافقین کا ہے، ہمارا اس سے بھی تعلق نہیں ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جو خط صراط مستقیم پر آتا ہے، رہتا ہے، اور اس کے بعد انحراف کا شکار ہو۔ یہ خطرے کی گھنٹی ہے، اور اسی خطرے کی گھنٹی میں اپنے لیے بھی بجا رہا ہوں، آپ کے لیے بجا رہا ہوں کہ کوئی یہ سمجھے کہ بس اب ہم دین پر آ گئے ہیں، اب سب کچھ صحیح ہو گیا ہے، اب کوئی فکر کی بات نہیں ہے، تو بالکل غلط ہے۔ اب بہت زیادہ فکر کی بات ہے۔ اس لیے کہ جب صراط مستقیم پر نہیں تھے تو کوئی بہکاتا بھی تو کسی اور راستے پر لے جاتا، لیکن اب جب صراط مستقیم پر آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے شیطان نے جو جرأت کی تھی وہ کیا کی تھی؟ پالنے والے اب تو مجھے اپنی بارگاہ سے نکال رہا ہے، رجیم قرار دے رہا ہے، تو تو مجھے اتنا موقع دے دے کہ میں تیرے صراط المستقیم پر بیٹھ جاؤں۔ بیٹھ جاؤ، کیا کرو گے؟ دھرنا دو گے؟ نہیں، بیٹھنے کے بعد میں لوگوں کو بہکاؤں گا۔ جو بہکے ہوئے ہیں ان کو وہ کیا بہکائے گا؟ ٹائم ضائع کرے گا۔ وہ صرف انہی کو بہکانے کے لیے اپنا وقت صرف کرتا ہے کہ جو صراط مستقیم پر ہیں، تاکہ کسی طرح سے ان کو نکال کے لے جایا جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تو سب کو بہکا سکے گا الا عباد، خود اس نے کہا کہ پالنے والے سب کو بہکانے کی کوشش کروں گا
الا عبادک المخلصین، تیرے جو خالص بندے ہیں ان کو میں بہکا۔ اچھا یہ بھی معلوم ہے، آپ ہو سکتے ہیں، میں اپنے بارے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ خالص بندہ ہو نہیں سکتا، آپ کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ خلوص ہے، مسلسل مجلس ہے، ماتم ہے، عزاداری ہے، مجلس ہے، نماز ہے، جو عبادتیں انجام دیتے رہتے ہیں، الا عبادک المخلصین۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایمان ڈھیلا ہے تو اس کو مضبوط کیسے کیا جائے؟ ایک پھر اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ اولاد کے ایمان کو بھی مضبوط رکھنا ہے کہ کہیں واقعہ یاد ہے نا، میں نے صرف اشارہ کر دیا، آپ کی توجہ ہے انشاءاللہ، کہ جب جمل کا واقعہ ہوا اور جناب زبیر صاحب امیر المومنین سے گفتگو کر کے سمجھ گئے کہ یہ تو گڑبڑ ہو گئی ہے، فرار کر رہے تھے، بیٹے نے روکا، بابا یہ اب کہاں جا رہے ہو؟ دو گروہوں کو مسلمان کے سامنے کھڑا کر دیا جنگ کے لیے اور فرار کر رہے ہو، اب ادھر آؤ۔ بالآخر کسی طرح سے فرار کرنے گیا، پیچھے سے تیر آیا، اس کا کام۔ میرے مولا کا جملہ تھا، زبیر اچھا آدمی تھا اس کے بیٹے کے آنے تک، جب اس کا بیٹا اس کی زندگی میں داخل ہوا زبیر خط مستقیم سے نکل گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد جب عمر سعد کو روکتا ہے تو عمر سعد فوراً نہیں کہتا ہاں ٹھیک ہے حسین کا کام تمام کرنا ہے، کر دیں گے، پوری رات لی ہے اس نے، پوری رات سوچا ہے کہ میں یوں کروں یا یوں کروں، سب واقعات بتا چکا، صرف خلاصتاً یاد دہانی کر رہا ہوں تاکہ بات ذہن میں رہے اور کوئی مطمئن نہ ہو جائے کہ بس ہم صراط مستقیم پر آ گئے ہیں، اب جو مرضی آئے کریں، جیسے مرضی آئے کریں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب مشکل اصل ہے، اس لیے کہ اب آپ کا ٹاکرا شیطان سے ڈائریکٹ ہو گیا، اور شیطان سے جب ڈائریکٹ ٹاکرا ہو جاتا ہے تو وہاں پر پھر آپ کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا استعینوا بالصبر والصلاۃ، میری مدد چاہیے تو میں دو چیزیں دیتا ہوں کہ تم میری مدد چاہو، ایک صبر کے ذریعے اور دوسری نماز کے ذریعے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 وقت جو نماز رکھی، اس کے بہت سے فلسفے ہیں، اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ان میں سے ایک وجہ یہ ہے، میں نے ایک سادی سی مثال دینی ہے تاکہ میرے جوان دوست جو یہاں پر بیٹھے ہیں ان کے ذہن میں بھی بات بیٹھ جائے کہ ہم اپنے موبائل کو کب چارج کرنے رکھتے ہیں؟ جب بیٹری بالکل آخر تک پہنچ گئی ہوتی ہے نا۔ ایسا عام طور پر موبائل چارج اس وقت ہوتا ہے جب اس کا آخری سگنل باقی ہوتا ہے کہ اب بیٹری ختم ہونے والی، اس وقت چارج پہ لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نظام میں ایسا رکھا ہے کہ جب تمہارے ایمان میں ذرا سی کمی آ جائے، تمہارا ایمان چارج رہنا چاہیے، لیکن اگر ذرا سی کمی ہے فوراً چارج کرو نماز کے ذریعے، اور اگر تم نے نماز پڑھ لی تمہارا ایمان چارج ہو جائے گا۔ لیکن نماز کی بھی شرائط بتا دی، نماز کا بھی طریقہ بتا دیا، اور کہا اگر تم اس طرح نماز پڑھو گے تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ صلاۃ تمہیں فحشاء اور منکر سے بچائے گی۔ تو عزاداروں، کامیابی کی نشانی بھی ہے اور کامیابی کے ملاقات بھی ہیں۔ کامیابی کے ملاقات یہ ہیں کہ دین نے جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں اس پر آپ عمل کریں، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے آپ رک جائیں۔ اور 4 نکات قرآن مجید نے بتائے ہیں، کہیں اور گفتگو کا موقع ہوگا تو عرض کر دوں گا، 2 کی طرف صرف اشارہ کیا تھا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جب ایمان لے آئے تو اب عمل صالحات ضروری ہے۔ عمل صالح ایمان کے بغیر نہیں، ایمان عمل صالح کے بغیر نہیں۔ لیکن جب تم ایمان لاؤ گے تو سختی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ابھی خبر پہنچی تقریباً کل رات 1:15 بجے آسٹریلیا کے وقت کے مطابق، ایک شیعہ عالم دین جو وہاں پر مجالس پڑھنے گئے تھے، کچھ دنوں سے مسائل چل ہی رہے تھے، دھمکیاں آ ہی رہی تھیں، رات 1:15 بجے جب وہ امام بارگاہ سے نکلے ہیں تو ان پہ فائر کیے گئے ہیں آسٹریلیا سڈنی میں۔ ان کا نام
رسول الموسوی ہے، الحمدللہ بچ گئے ہیں، زخمی ہیں، لیکن ایمان کے راستے پہ آنے کے بعد یہ تکلیفوں کو تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر ایمان پر آنے کے بعد آپ کہیں کہ اب ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، اب ہمیں کسی مشکل کا سامنا نہ ہو، خاص کر ہماری بہنیں بعض مرتبہ کہتی ہیں مولانا اب تو نماز بھی پڑھتے ہیں، اب تو روزہ بھی رکھتے ہیں، اب تو خمس بھی وقت پہ دیتے ہیں، اب آپ نے جو طریقہ بتایا اس پہ زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، پردہ بھی پورا کرتے ہیں، ٹیلی ویژن کی گندگیوں سے بھی اپنے آپ کو بچا رکھا ہے، اس کے باوجود بھی تکلیفوں پہ تکلیفیں آتی ہیں، اس کے باوجود مصیبتوں پہ مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیوں پہ پریشانی آتی ہیں۔ تو میں نے جواب دیا، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک شخص آیا، مولا میں آپ کا چاہنے والا بن گیا ہوں، اب میں آپ کے لیے مخلص ہو گیا ہوں۔ امام نے اوپر سے نیچے تک دیکھا، کہا کیا؟ کہا پھر سے کہو۔ کہا میں بس اب آپ کے لیے مخلص ہو گیا ہوں، آپ کا چاہنے والا بن گیا ہوں۔ امام نے فرمایا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اب تم امتحانوں اور تکلیفوں اور پریشانیوں کے لیے تیار ہو جاؤ، اس لیے کہ مومن کے لیے امتحان اور تکلیفیں بارش کا پانی پہاڑ سے جس سرعت سے گزرتا ہے اس سے زیادہ تیزی سے مومنوں پر امتحانات آتے ہیں۔ اب آپ کے پاس ملاقات واضح ہیں، میں نے عرض کیا تھا کامیابی کے ملاک کیا ہے، وہ میں عرض کرتا چلوں اور گفتگو کو آہستہ آہستہ نتیجے تک پہنچا دوں۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ کامیابی کا ملاک کیا ہے، کیسے پتہ چلے کہ ہم ایمان میں آگے بڑھ رہے ہیں؟ جواب آیا پہلے اپنے عمل کو دیکھ لو اور اپنے دل سے پوچھو کہ یہ عمل اللہ کے لیے ہے یا؟ عجیب ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ان الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، ہر انسان اپنے نفس پر بصارت رکھتا ہے، نظر رکھتا ہے، اگرچہ کہ بہانے لاتا ہے۔ اب آپ نے میری ایک بات سنی، تعریف ہو گئی، اب میرے دل میں کیا ہے آپ کو نہیں پتا، اور آپ کے دل میں کیا ہے وہ میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اب اس جو حالت میرے اندر ہے اس کے مطابق میرا حساب ہوگا، آیا میں اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں یا لوگوں کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں۔ لوگوں کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں یا لوگوں کی خوشنودی کے لیے۔ تو جو کام انجام دیں، انجام دینے سے پہلے، انجام دیتے وقت اور انجام دینے کے بعد بررسی کیجئے کہ آیا یہ کام میں نے اللہ کی خاطر کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر نہیں کیا ہے تو توبہ اور استغفار کیجئے کہ پالنے والے میں شرمندہ ہوں، کام تیرے لیے کر رہا تھا، دکھا میں دوسرے کو رات۔ اور اگر واقعاً کام اللہ کی خاطر ہو گیا ہے تو ایک اور شکرانہ انجام دیجئے کہ پالنے والے تیرا شکر ہے کہ میں نے یہ عمل صرف تیرے لیے انجام دیا ہے۔ ایک درود اور پڑھ دیں محمد والے۔ تو ایک ملاک یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں نظر کریں، اور اس دل کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی غلط کام کریں گے بھی، آپ تو نہیں، مثلا ہم اگر غلط کام کر جائیں، آپ غلطی سے بول دیتا ہوں، آپ سے مراد میں ہوتا ہوں، اگر غلطی سے کوئی غلط کام ہو بھی جائے تو اب بجائے اس کے کہ احساس شرمندگی ہو، بجائے اس کے کہ احساس ندامت ہو، بجائے اس کے کہ توبہ اور استغفار کی طرف ہم آگے بڑھیں، ہم سوچتے ہیں کوئی ایسی دلیل لے آئیں جس کے ذریعے ہم ثابت کریں کہ ہم نے یہ کام صحیح کیا ہے۔ اس چیز کو چھوڑ دیں۔ جیسے ہی آپ کے دل کو آپ نے ٹٹولا، اپنے دل سے سوال کیا کہ یہ میں نے کام اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا نہیں کیا، یہ کام میں نے صحیح کیا نہیں کیا، اندر سے آواز آئے گی، اے محسمی یہ آواز، یہ کام تو نے اللہ کی خاطر نہیں کیا، یہ تو نے فلاں کی خاطر کیا۔ اب کسی کو پتہ نہیں چلا، اس سے پہلے کہ آپ کا یہ راز کھل جائے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجیے،
اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیجئے۔ اور تاریخ میں کتنے اتنے واقعات ہیں توبہ اور استغفار کے کہ بڑی بڑی غلطیاں کر بیٹھے ہیں، لیکن توبہ کا موقع آیا تو بجائے اس کے کہ اپنے کیے پر کوئی بہانہ لائیں، کوئی دلیل لائیں، کوئی حجت لائیں، اس غلط کام کو صحیح ثابت کریں، تسلیم ہو جائیں۔ اور اگر 9 محرم کو میں مثال دوں گا، مصائب کی طرف نہیں جا رہا، صرف سمجھانے کے لیے، تو آپ کے لیے بالکل واضح اور شیرین اور خوبصورت مثال حضرت حر کی ہے۔ اب دیکھیں وہ ابتدائے یا قبل از محرم امام کا راستہ روکا تھا، اور اس وقت امام سے گفتگو ہوئی تھی۔ حر نے اس پوری گفتگو میں، تاریخ میں پڑھیے گا، کتابیں ہیں، خدا را مقاتل پڑھیے، حدیث کی کتابیں پڑھیے، میں نے پرسوں شہید مطالعے کی کتابوں کا ریفرنس دیا ہے، اردو میں ترجمہ ہو گئی، انہیں پڑھیں، کہ حر نے پورے راستے کوفہ کے باہر جہاں امام کو روکا اور کربلا تک امام علیہ السلام کے ساتھ بے احترامی سے بات نہیں کی، لیکن راستہ روکنا خود اتنا بڑا مسئلہ تھا اور اتنا بڑا گناہ تھا، اور کس کا راستہ روک رہے ہیں آپ؟ کسی مولوی مولانا کا راستہ نہیں روک رہے ہیں، کسی مجتہد مرجع تقلید کا راستہ نہیں روک رہے ہیں، زمانے کے امام کا راستہ روک رہے ہیں۔ اور وہ بھی امام علیہ السلام اسے کہہ رہے ہیں ہٹو، اور وہ کہتا نہیں، میرے امیر کا حکم یہ ہے کہ میں آپ کو کوفہ، جرم کی آپ حد دیکھ رہے ہیں، یا آپ کہیں گناہ کی حد دیکھ رہے ہیں کہ گناہ کبیرہ اگر اس زمانے میں کوئی حساب کیا جائے تو یہ گناہ کبیرہ میں سے ہوگا کہ حر امام علیہ السلام کے راستے کو روک رہا ہے، جبکہ امام علیہ السلام اسے حکم دے رہے کہ میرا راستہ مت رو۔ لیکن ایک وقت اسے احساس ہوتا ہے، کیا احساس ہوا؟ کہ میں نے غلط کر لیا، عمر سعد اس طرف اور اس طرف، کیا کیا؟ میں نے غلط کیا، اب کیا کروں؟ اب میدان چھوڑ کے بھاگ سکتا تھا، اس سے کہا نہیں، اب اگر اپنے آپ کو پاک کروانا ہی ہے، اپنے آپ کو صاف کروانا ہی ہے، تو اس کا ایک طریقہ ہے، اس سے گزرنا ہی پڑے گا۔ اور تاریخ لکھتی ہے امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ بعض لوگ بڑی عجیب مثال دیتے ہیں کہ حر نے کسی نماز کو ادا نہیں کیا اور امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور شہادت کی طرف چلا گیا۔ کوئی شک نہیں ہے کہ حر نے اس وقت کوئی نماز ادا نہیں کی، لیکن جب راستہ روکا تھا تو امام علیہ السلام کے پیچھے اقتدا کس نے کی تھی؟ حضرت حر نے کی تھی۔ تو وہ کیونکہ عبادتیں انجام دے رہا تھا، اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش بھی کر رہا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے توبہ کا موقع دیا۔ لیکن دیکھیں توبہ کے موقع کے بعد یہ نہیں ہوا کہ بس ختم ہو گیا، اب جنگ کے لیے جاؤں گا، لڑوں گا، زخم کھاؤں گا، اپنی معافی کو ثابت کرواؤں گا، تاکہ جب دنیا سے جاؤں تو کامیاب، یہی کامیابی ہے، اس کے علاوہ کسی کامیابی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو آج ہم اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ اگر کامیاب ہونا ہے تو اطاعت الہی، اطاعت رسول اور اطاعت ائمہ میں کامیابی ہے۔ اور اگر معصیت کی زندگی گزاری، گناہوں کی زندگی گزاری، لذت تو بہت ہے، مزے تو بہت ہیں، 2 مہینے 8 دن گزرنے کے بعد گانے کی محفلیں میں شروع، گناہ کی محفلیں میں شروع، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آیا ان محفلوں سے ہماری عاقبت سدھرے گی یا بگڑے گی؟ لیکن ہم بعض مرتبہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ہم بے خیالی میں ایسے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، عزیزان گرامی، سید الشہداء نے ہمیں بس اپنے آہستہ آہستہ آخری جملوں کو ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت بھی کرے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کل کے پوری دنیا میں جہاں حسینی جلوس نکل رہے ہیں خیریت سے انشاءاللہ انجام پائیں اور حسینیت کا پرچم بلند ہو۔ 1-2 تقاضے ہیں، 1-2 نکات ہیں، میں عرض کرتا چلوں اور آہستہ آہستہ اپنی گفتگو کو سمیٹنا شروع کروں۔ ایک تو ٹیلی ویژن چینل والوں سے مربوط گفتگو ہے کہ چینل والے آہستہ آہستہ
عاشورہ کے مزاج کو عام مزاج میں تبدیل کر رہے ہیں۔ اگر آپ جا کر 20 سال پہلے کے چینلز کے پروگرام کو دیکھیے اور ابھی جو پروگرام دیے جا رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ جس طرح سے عاشورہ کا منظر یا غم کا منظر ہوتا ہے اسے کم کرتے جا رہے ہیں اور نارمل سیٹس لگا کر اس طرح سے دکھانا چاہتے ہیں کہ عاشورہ بھی اسی قسم کی ایک چیز ہے۔ اتفاق سے میرے ساتھ کیونکہ واقعہ پیش آ گیا ہے، اس وجہ سے میں بغیر چینل کا نام لیے عرض کرتا چلوں کہ مجھے عاشورہ کی ریکارڈنگ کے لیے بلایا۔ جب میں پہنچا تو جو سامنے آڈینس تھے لال، اورنج، پیلے رنگین کپڑے پہنے ہوئے، جو پیچھے سیٹ لگا ہوا تھا، اگر کسی کو نہ بتایا جائے اور اگر میں کالے کپڑے پہن کے نہ جاتا تو اس سیٹ میں اور عید کے یا عام دنوں کے سیٹ میں اسٹیج میں آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ میں نے اعتراض کیا، میں نے کہا کہ آپ عاشورہ کے پروگرام کو ریکارڈ کروا رہے ہیں یا محرم کے کسی دن کا پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں؟ کہا نہیں، یہ عاشورہ کا ہمارا پرائم ٹائم کا پروگرام ہے۔ میں نے کہا آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ لال رنگین کپڑے پہنے بیٹھے ہیں اور سٹیج بھی ایسا سیٹ ہوا ہے جیسے کہ عام دن ہے۔ کہا ہم چاہتے ہیں کہ عاشورہ انسان کی زندگی میں ایک عام چیز کے طور پر پیش کی جائے۔ میں نے کہا عاشورہ کو عام چیز کے طور پر کیسے پیش کیا جا سکتا؟ اور میں افسوس کرتا ہوں۔ خیر اس وقت انہوں نے کہا آپ کی مرضی، آپ ریکارڈنگ کروائیں یا ہم بعد میں سٹیج چینج کر لیں گے، پھر آپ آ جائیے گا۔ علماء اہل سنت نے بھی میرا ساتھ دیا، دوسرے لوگوں نے بھی ساتھ دیا کہ بات بالکل ان کی صحیح ہے۔ لیکن اب میں جب دیکھ رہا ہوں، خیر وہ پھر اس کے بعد کوئی ریکارڈنگ کے لیے بلایا نہیں گیا، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں مسلسل، کیونکہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر نظر رکھتے ہیں کہ جو سیٹس بنائے گئے ہیں وہ سیٹس عاشورہ سے مناسبت نہیں رکھتے۔ دیکھیں حضرات گرامی، جب عید کا موقع آتا ہے تو سیٹ اتنا زبردست اور اتنا ٹاپ کا بنایا جاتا ہے تاکہ ہر چیز سے عید کا سما محسوس ہو، لیکن جب عاشورہ کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جیسا بھی سیٹ ہو چلے گا۔ نہیں، میں آپ کے ذریعے اپنے علماء دوستوں کو بھی میں پیغام دے چکا ہوں اور دے رہا ہوں، اور آپ کے ذریعے جو چینل والے ہیں ان کو پیغام دیجیے کہ عاشورہ کا سیٹ ایسا ہونا چاہیے کہ پتہ چلے غم کا ماحول ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں مارننگ شو ہے، مارننگ شو چلتا رہے گا۔ تو ایک اس بات کی طرف توجہ کیجئے۔ دوسرا، میں نے کہہ تو دیا ہے، صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ یہ جو اشتہارات ٹیلی ویژن پہ آ رہے ہیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں ان کو دیکھنا حرام ہے۔ مجھے افسوس ہے، ایک چینل میں نے دین کے نام پر شروع کروایا تاکہ دینداروں کے لیے ہو، اس میں بھی وہ اشتہارات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ بہرحال میں سارے چینلوں کے بارے میں ایک ساتھ بات کرتا ہوں کہ قطعاً چینلز پہ جو اشتہار آتے ہیں ان اشتہاروں میں اکثر اشتہار فحشا کا عنوان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اب میں اس کا اپوزٹ کر دوں، ان ٹیلی ویژن ینتشر الفحشاء والمنکر۔ نماز ایک طرف، ٹیلی ویژن ایک طرف۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، نہ میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کے ٹیلی ویژن کو بند کرواؤں گا، نہ آپ اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے ٹیلی ویژن بند کروائیں گے۔ بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے اور گفتگو کریں گے، بیٹی دیکھو اس طرح سے واہیات، بیٹا دیکھو اس طرح سے برے، ان پروگراموں سے بچنا ہمارا فرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زہر ہے جو آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ ہمارے اندر ڈالا جاتا ہے، اور جب عریانی اور فحاشی میں انسان عادی ہو جاتا ہے۔ شام کے حاکم سے امام علیہ السلام کو کیا اختلاف تھا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ یہی تھا نا، وہ یزید رجل فاسق فاجر شارب الخمر معلن بالفسق۔ یزید کیا ہے؟ فاسق، فاجر، معلن بالفسق، اعلان کرتا ہے فسق و فجور کرتے ہوئے۔ شارب الخمر، آفیشلی شراب پیتا ہے، یعنی
فسق و فجور کی چیزیں آفیشلائز ہو رہی تھیں، ریگولرائز ہو رہی تھیں، قانون میں آ رہی تھی کہ اگر کوئی شراب پیے تو کوئی حرج، کوئی فحشہ دیکھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس زمانے میں ٹی وی ہوتا تو بھی اسی کی مثال ہوتی۔ آج کے زمانے میں امام حسین علیہ السلام کے قول کو منطبق کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹیلی ویژن ہمارے گھر میں زہر اگل رہا ہے۔ میں اس بات کا اطمینان دلاتا ہوں، اگر آپ یہ ٹیلی ویژن نہیں دیکھیں گے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اس ٹیلی ویژن کو دیکھ کر نقصان ہونے کا یقین ہے ہمیں۔ اس لیے ضروری ہے احتیاط سے کام لیں، ایسا نہ ہو کہ موت سامنے آئے اور افسوس کریں کہ کاش ہم اس بات کو مان لیتے، کاش اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو ان حرام چیزوں سے دور کر لیتے، اور اگر میری بہنیں حاملائیں ہوں تو ان کو اللہ اور رسول کا واسطہ ہے کہ اس حرام کام سے اپنے آپ کو بچائیں، اس لیے کہ جہاں یہ گندی چیزیں آپ کے ذہن پر اثر کرتی ہیں وہاں پر اس بچے کی روح پر بھی اثر کرتی۔ درود پڑھ دیں محمد بس عزیزان گرامی، میں نے اپنا وظیفہ پورا کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس بات کی توفیق دی کہ میں پیغام قرآن و پیغام رسول و پیغام سید الشہداء آپ تک پہنچاؤں، اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کو مسلسل ایسے لوگوں کی گفتگو سننے کا موقع مل رہا ہے جس کے اندر کوئی تعصب نہیں ہے، جس کے اندر کوئی منفی بات نہیں ہے، بلکہ تربیت کا عنوان ہے تاکہ ہم سب کربلائی ہو جائیں، تاکہ ہم سب حسینی ہو جائیں، تاکہ جب قیامت میں اٹھائے جائیں تو سب یا حسین کرتے ہوئے، ورنہ اتنی زحمت اور اتنی محنت کا فائدہ کیا؟ شب عاشور شب عبادت ہے۔ آج کی رات جہاں آپ عزاداری کیجئے گا وہاں عبادتوں کو بھی انجام دیجئے گا۔ روز عاشور جہاں عزاداری کا دن ہے، ان ھذا یوم تبرکت بہ بنو امیۃ وابن عاقلۃ الاکباد اللعین ابن اللعین، یہ وہ دن ہے کہ جس کو مبارک قرار دیا بنی امیہ نے۔ پیمفلٹ آیا ہے میرے پاس کہ کل کا روزہ رکھنا جو ہے وہ بہت ثواب ہے، اور عاشور کے دن فلاں کام ہوا، عاشور کے دن فلاں کام ہوا۔ میں کہتا ہوں اگر سب جو تم نے جھوٹ لکھا ہے، جو پہلی محرم والی بات لکھی ہے کہ اس دن فلاں فلاں کا انتقال ہوا تھا، تاریخ میں ہے کہ پہلی تاریخ کو تو انتخاب بھی ہو چکا تھا خلیفہ اور مبارکباد بھی دی جا چکی تھی، تو یہ کہاں سے تاریخ لکھ کر لائے ہو؟ اور یہ جو آپ کی خاموشیاں ہیں نا، یہ زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ ہم اپنے حد تک بول سکتے ہیں، لیکن جب حسین کے قافلے کے ساتھ لوگ ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہوں تو حسین کو شہید ہونا پڑتا۔ اس لیے جب وقت آئے، جب موقع آئے تو ساتھ دیجئے، کھڑے ہوئیے، یہ مت سوچئے ہم نے دین کو ٹھیکے پر دے دیا ہے۔ جہاں ہماری ذمہ داری آتی ہے وہاں آپ کی ذمہ داری آتی ہے۔ کیسے جرأت کی جاتی ہے لکھنے کی اشرح فاروق و حسین؟ فاروق تو محرم سے پہلے دنیا سے چلے گئے، کیسے یہ سب چیزیں لکھی جاتی ہیں؟ اور پھر کسی کمپنی، کسی دفتر، کسی آفس کا نام نہیں لیا جاتا، اخبار والے اشتہار دے دیتے ہیں۔ یہ کیوں دیا جاتا ہے؟ یہ سازشیں کہاں سے ہو رہی ہیں؟ بہرحال ہمیں ان کا مقابلہ بھی کرنا پڑے گا، لیکن اخلاق سے، احتیاط سے، مثبت طریقے سے، تاکہ سید الشہداء کی یاد زندہ رہے۔ اور اگر سید الشہداء کی یاد زندہ رہی تو ہر سال معاشرے میں پیدا ہونے والی برائیوں کا مقابلہ بھی کیا جا سکتا ہے، بیان کیا جا سکتا ہے۔ موقع ہے کہ آپ بھی اپنی اصلاح کریں، ہم بھی اپنی اصلاح کریں۔ بس عزاداروں، روز عاشور جہاں علماء نے بہت سی چیزیں بیان کی ہیں، وہاں پر ایک یہ ہے کہ اپنے پر ایک غم کی حالت طاری کیجیے۔ تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ جب دوست احباب شب عاشور اور روز عاشور ساتھ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے جوانی کے تقاضے ہیں، تھوڑی ہنسی مذاق ہو جاتی ہے۔ میں کہوں گا روک کے رکھیے اپنے آپ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رات وہ رات ہے جو کربلا والوں کے لیے بہت سخت گزری ہے۔ کل کا دن وہ دن ہے کہ جس میں کربلا والوں نے
اپنی جانوں کو اسلام کی خاطر قربان کیا ہے، اگر ایک رات اور ایک دن بغیر ہنسے اور بغیر خوشی منائے گزاریں تو یہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ایک ایسی وفاداری کا اعلان ہے جس کا اجر یہاں تو نہیں مل سکتا، لیکن قیامت میں جب جناب زہرا تشریف لائیں گی تو آواز دی جائے گی، لوگوں آنکھیں نیچی کرو، رسول کی بیٹی آ رہی ہے۔ جناب زہرا اپنے بیٹے کا کرتا لے کر آئیں گی، بابا بابا اپنے بیٹے کے خون کا بدلہ لینے آئی ہوں، اس وقت ہماری شفاعت کا موقع ہوگا، یہ آپ کے آنسو یہاں پر تحفے کے طور پر پیش کیے جائیں گے۔ عزادارو عصر عاشور نزدیک تھی، آواز دی هل من ناصر ینصرنا، هل من مغیث یغیثنا، هل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ علی اکبر کا لاشا اٹھا چکے تھے، پرچی نکال چکے تھے، لاشا گنج شہداء میں لا کے رکھا جا چکا تھا، اون محمد بھی تشریف لے جا چکے، قاسم کی شہادت، عباس علمدار سب جا چکے، مولا کسے پکار رہے ہیں؟ آپ کو اور مجھے پکار رہے ہیں۔ تم اگر کربلا میں نہیں تھے تو کیا ہوا؟ جب اپنے ملک میں آؤ، کربلا کی یاد بناؤ تو سمجھ لینا تم نے میرا ساتھ دیا ہے، تم نے لبیک یا حسین کہا ہے، لیکن عزاداروں ہماری لبیک کی کیا حیثیت؟ ایک ششماہ اپنے گہوارے میں تڑپ گیا، عزاداروں خیمے میں ہلچل مچی، امام نے آواز دی، بہن زینب ابھی تو میں زندہ ہوں، بہن زینب ابھی یہ ہلچل کس بات کی ہے؟ جناب زینب تشریف لائیں، بھیا آپ نے صدائے استغاثہ بلند کی، اللہ اکبر، آپ نے صدائے استغاثہ بلند کی۔ ایک وقت یہ بچہ ہمک گیا، اگر یاد ہو ابتدائے محرم میں نے عرض کیا تھا یہ بچہ اپنی بہن کے ہاتھوں میں مدینہ میں ٹھہر گیا تھا، آ نہیں رہا تھا، میرے مولا نے کان میں کوئی بات کہی تھی، بچہ ہمک کر آ گیا تھا۔ حسین کی بیٹی فاطمہ صغریٰ نے کہا بابا کیا کہہ دیا آپ نے؟ آج یہ بات پتہ چلی کہ اصغر کربلا کے شہداء کی فہرست پہ تمہارا نام ہے۔ عزادارو مولا نے بچے کو لیا، آہستہ آہستہ مقتل کی طرف چند قدم بڑھائے ہیں، ابا کا دامن سر پہ رکھا، بچے کو دھوپ سے بچا رہے ہیں، 3 دن کا پیاسا ہے نا، اللہ نہ کرے جب سبیل پر جائیں، اے سبیل پہ پانی دینے والوں، اے سبیل پہ شربت دینے والوں، جب پانی ڈالا کرو نا تو یا حسین یا حسین کہتے رہا کرو، اور جب آپ پانی پیئے سبیل سے تو صلوات اللہ علی الحسین کہا کرے، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا اے لوگو میں نے شش ماہے کے لیے پانی طلب کیا۔ عزادارو ایک وقت ابا کا دامن ہٹایا، اشقیاء کے لشکر نے دیکھا شش ماہ پیاس سے بے چین ہے، آواز دی اے اشقیاء اگر تمہاری نظر میں حسین قصوروار ہے اس شش ماہے کا کیا قصور؟ اجرکم علی اللہ۔ امام علیہ السلام نے بھی یہ بات کہی تھی، اشقیاء کے دل ہل گئے، گریہ بلند ہوا، ایک وقت آواز آئی حرملہ اے میری کمائی ضائع ہو رہی ہے، حسین کا شش ماہ میری محنت ضائع کر رہا ہے، حرملہ اختا کلام الحسین،
عزاداروں بس سوچئے جنگ کے میدان میں کوئی 6 ماہے کے بچے کے لیے دین نہیں لاتا. تاریخ میں لکھتا ہے, مقتل میں لکھنے والا لکھتا ہے, سے شعبہ تیر چلایا گیا. فضو بے الطفل من الاذن الى الاذن. امام علیہ السلام کھڑے ہو گئے. انکار آسمان کو ہے راضی, زمین ہی اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. جلو بر خون منہ پہ پھیرا خیمے کی طرف. انا للہ و انا الیہ راجعون. کل جب عمل کیجئے گا آپ کے ہاتھ میں 6 ماہ نہیں ہوگا, 6 ماہے کو تیر نہیں لگا ہوگا, لیکن آئے میرے آقا مقتل سے خیمے کی طرف. خیمے کے پاس پہنچے. اے بچے کی ماں, آؤ بچے کو لے لو. حسین کی بیٹی آئی. بابا پیاس تو مجھے بھی لگی ہے, لیکن چلو اچھا ہوا بھیا نے پانی پی لیا. ابا کا دامن ہٹایا. بیٹی اشتیا نے پانی کے بجائے تیر سے تیرے بھائی کو ذبح کر دیا. اصغر شہید ہو گئے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. پالنے والے ان عزاداری کے جلوسوں کی, عزاداروں کے گھر والوں کی, عزاداروں کی ہر چیز کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام, دشمنان پاکستان, دشمنان عزاداری, دشمنان اہل بیت ہدایت کے قابل نابود فرما دے. پڑھنے والے داعش اور اس طرح کے جو مختلف فتنے اٹھ رہے ہیں, بے حق حسین انہیں نابود فرما دے. اسرائیل کو نابود فرما, امریکہ اور UK کو نابود فرما. پالنے والے آل سعود اگر ہدایت کے قابل نہیں, نابود فرما. پرچم اسلام کو بلند فرما. مراج کرام, علماء کرام, رہبر انقلاب, قائد ملت جعفری کی حفاظت فرما. پالنے والے ہمیں دین حق پر قربان ہونے کی توفیق عطا فرما. ہمارے شہیدوں کے درجات کو بلند فرما. ہمارے زخمیوں کو شفائے کامل عطا فرما. ہمارے محرومین کی مغفرت فرما. بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما. پالنے والے جو یا حسین کرتے دنیا سے گئے, ان کو شفاعت حسین نصیب فرما. قیامت میں جناب زہرا کی شفاعت نصیب فرما. ہماری نسلوں کا آل محمد کے چاہنے والوں میں قرار دے. زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما. ان کے ظہور میں تعجیل فرما.